السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ ویئرز، عید کا آج تیسرا دن ہے اور جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائفر کے سیٹ پر موجود نہیں ہیں، ہم کس جگہ موجود ہیں، اور آج عید کی خوشیوں کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیں دو معزز مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ یہ مہمان ہیں کون اور ہم کس جگہ موجود ہیں؟ باسط صاحب کو ذرا سی زحمت دیں گے کہ ذرا انٹروڈکشن تو کروائیں۔ باسط صاحب، بہت شکریہ منتہا، آج آپ نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا۔ ہاں ایکسلنٹ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو میرا سلام اور بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج ہم موجود ہیں کریسنٹ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں، اور یہاں ہمارے ساتھ دو بہت معزز مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آج۔ تو ہمارا خیال یہ ہوا کہ رادر دین ہم آج فورن پالیسی ایشو سے بات کریں، جو کہ ہم ہر ہفتے ہی کرتے ہی ہیں اور آپ کو بور بھی کرتے ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ عید کی مناسبت سے کوئی مختلف پروگرام ہو، مختلف شو ہو، اور ہم دو ایسے اشخاص کو دعوت دیں آج گفتگو کا جن سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور ان سے میں تو ذاتی طور پہ انسپائرڈ ہوئی ہی، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے جو ان کی کہانی ہے زندگی کی، اور جو ان کی خدمات ہیں انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو ان پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ تو ہمارے ساتھ آج کریسنٹ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں ندیم احمد خان صاحب۔ جانا پہچانا نام ہے، کہیں نہ کسی حوالے سے آپ جانتی ہوں گے۔ خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ہی بنیاد رکھی اس فاؤنڈیشن کی۔ فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ابھی تک کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں، آگے کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں، وہ ہم آج ندیم خان صاحب کی زبانی سنیں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان دوست منصور شکیل صاحب، یہ بھی اپنی ذات میں انجمن ہیں، اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی سنا ہو، لیکن یہ بھی اپنے تئیں ایک بہت اہم کام کر رہی ہے۔ تو آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جی صاحب، آپ سے شروع کریں۔ ہاں جی پلیز۔ تو عید میں کباب شباب تو کھاتے ہیں نا آپ؟ اس کے بغیر تو عید ہوتی نہیں ہے، عید الاضحیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خبیب فاؤنڈیشن، پہلے تو یہ نام کہاں سے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط صاحب بہت شکریہ، اور عید مبارک آپ کو بھی اور تمام سامعین کو۔ خبیب فاؤنڈیشن اصل میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ یہ پہلے صحابی تھے جو کہ قید ہوئے، کفار مکہ نے انہیں قید کیا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ان کی مناسبت سے یہ نام لیا۔ بائی پروفیشن، جیسا کہ میں اسلامک یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، لائر ہوں، تو پنڈی بار اسلام آباد بار کا میں ممبر ہوں، تو اس نسبت سے ہم جیلوں میں کام کرتے تھے، تو ہم نے ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا کچھ وکلاء دوستوں نے مل کر، تو اس کا نام ہم نے خبیب فاؤنڈیشن رکھا تاکہ قیدیوں کی مدد۔ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1999 میں ہم نے ادارہ قائم کیا، اور الحمدللہ پاکستان کی تقریباً تمام جیلوں میں خبیب فاؤنڈیشن نے کام کیا۔ اور انٹرسٹنگلی ہمارے ریلیف کے کاموں میں، یعنی ہم لیگل ایڈ تو دیتے ہی تھے، لیکن ریلیف کے کاموں میں رمضان کے ساتھ ساتھ قربان کی بڑی اہمیت رہی۔ وہاں ہم جیلوں میں قربانی کا گوشت دیتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے، جسے اس سال بھی دیا ہے، اور پچھلے سالوں میں بھی ہم لگاتار یہ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں، اب تو پاکستان سے باہر بھی خبیب فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ ہم فلسطین میں کام کر رہے ہیں، ہم غزہ کے اندر قربانی کی ہے، اس دفعہ بھی، پچھلے سال بھی کی تھی۔ غزہ میں کام کر رہے ہیں، ہم شام میں کام کر رہے ہیں، ترکی کے زلزلے کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہاں ندیم صاحب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہی کیوں آپ لک آفٹر کرتے ہیں جو مجرم ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جنہوں نے معاشرے میں بہت سے پرابلمز کریٹ کیے ہیں، انہیں کو لک آفٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیلوں کے باہر بھی بہت سے لوگ ہیں۔ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اصل میں انسان کوئی جو بھی غلطی کر لے تو غلطی یا اس عمل سے تو نفرت ہو سکتی ہے، لیکن انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ پریزن کا کنسپٹ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا معاشرے سے باہر رکھا جائے اور اس کو ریہیب کیا جائے۔ پریزن کا اصل کنسپٹ تو یہ ہے، تو ہم ریہیب پہ مدد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو انسان بنانے پر، وہاں پر ان کے لیے کام کرنا، کمپیوٹر لیب بنانا، لائبریری بنانا، قرآن مجید کی تعلیم کے پروگرام کرنا، دوسرا ان کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن کے پروگرامز کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اب آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے اب تو بہت اس کے وسیع تر مقاصد ہو گئے ہیں، آپ یوتاماک آرفنیج وغیرہ بھی، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ میں ذرا شکیل صاحب کو، منصور صاحب کو بھی تھوڑا سا انگیج کرتے ہیں۔ منصور صاحب، آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ بڑی یونیک سی ہے، کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔
اس کے بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ جزاک اللہ باسط صاحب اینڈ جزاک اللہ فار دی انویٹیشن ایز ویل. میں مختصراً عرض کروں، میں کافی عرصہ پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کام کے غرض سے باہر رہا. جب واپس آیا تو پھر اس تلاش میں تھا کہ اب سوشل سروس پر ذرا زیادہ توجہ کی جائے. تو میری ملاقات پھر محمود احمد صاحب سے ہوئی. محمود صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی. اوکے. وہ اس سے پہلے ریڈ فاؤنڈیشن کے بھی بانی رہے، اور مجھے وہ جو آئیڈیا اور کانسیپٹ تھا وہ کافی اس نے انسپائر بھی کیا کہ دیکھیے تعلیم تو بہت ضروری ہے، تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری. تعلیم نہ ہو تو تربیت کچھ نہ کچھ انسان کو بنا دیتی ہے، لیکن تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ جو انسانیت کے معراج کی طرف کا سفر ہے وہ نہیں اختیار کر سکتا. تو ہمارے ادارے کا مقصد جو ہے وہ نوجوان نسل کی کردار سازی ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے وہ مقاصد جن کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ تربیت سازی پر بھی کام کریں. اب اوور ٹائم پھر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہوا کہ کسی درجے میں تعلیم اپنے اصل مقصد اور روح سے کسی درجے میں ہٹتی گئی، اور سکولز کی توجہ تربیت کے مقصد سے ہٹ گئی. اور زندگی کی اس دوڑ میں جہاں یہ اثر سکولوں میں پڑا، وہیں یہ اثر خاندانوں پر بھی پڑا. اور اس دوڑ میں جو تربیت پر توجہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی. اس کا نتیجہ بھی ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سماجی برائیاں جو پہلے سب ادراک کرتے تھے، اس کے حوالے سے حساسیت بھی ہمارے اندر کچھ کم ہو گئی. وہ ہم رشوت کی اگر فرض کریں یا کرپشن کی بات کریں اور اس طرح کی کئی بیماریوں کی بات کریں، تو وہ پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ فلانا شخص ہے شاید کرپٹ ہے، تو اہل محلہ اس آدمی سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے تھے. وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ والی حساسیت کم ہو گئی، اور لوگوں کے سماجی مقام جو میجر ہوتا تھا دولت کی فراوانی سے، اس پر توجہ ہماری بڑھ گئی. تو بہرحال ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واپس سے سسٹمیٹکلی تربیت کی طرف توجہ کریں. جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو پھر یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھیے ہم سب یہ چاہتے تو ہیں کہ بچے ہمارے اچھے ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ ہوگا کیسے اور حاصل کیسے کریں اس بات کو. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری سمجھا کہ بھئی سب سے پہلے وہ صفات ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ہم چاہتے ہیں بچوں میں ہوں. جب ہم وہ صفات آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر ان کو بچوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا. تو پھر ہم نے اس پہ کئی سال کام کیا. اس وقت الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے اس نے سب سے پہلے جب 2016 میں ہم نے کام کا آغاز کیا، 2018 میں ہماری باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی. تو ہم نے دنیا بھر کے اسکالرس سے بھی انگیج کیا، ایکیڈیمکس سے بھی انگیج کیا، ٹیچرز کے ساتھ انگیج کیا، والدین کے ساتھ انگیج کیا، اور پھر 25 ایسی صفات جو ہے وہ مرتب کی جو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں میں ہوں. ان میں دیانت اور سچائی سے لے کے مطالعے کی عادت، پابندی وقت، حقوق و فرائض، الغرض وہ تمام چیزیں جو ہم کسی بہتر شخص میں مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی بیک پہ پورا ہم نے کریکولم مرتب کیا فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 10 افیکٹولی. آج اللہ کا شکر ہے ہمارا کریکولم جو قرآن حکیم سے لے کے تربیت سازی اور تربیت سازی سے لے کے جو ہمارا ریگولر کریکولم ہے جس میں ہم انفیوز کرتے ہیں کیریکٹر ویلیوز کو، وہ پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریباً 48,000 اسکولوں تک پہنچ رہا ہے. سو الحمدللہ ایک یہ سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کئی چیزوں پہ کام کرتے ہیں. تو میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. جی
نے کہا کہ قربانی کا ہی بڑا بندوبست ہوتا ہے، تو یہ کہاں اسلام آباد میں ہی کرتے ہیں کہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں، قربانی ہماری جی پورے پاکستان میں ہوتی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہے. ہمارے جیسے آپ نے کہا خبیب فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے لیے کام کرتی ہے، ریلیف کے لیے کام کرتی ہے اور پرزنرز کے لیے کام کرتی ہے. یہ 3 ایریا آف آپریشن ہے. اس میں ہم لگاتار ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور جہاں بھی ڈیزاسٹر ہو، جہاں بھی کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو اس میں مدد کرتے ہیں. پھر ہم سیزنل ایکٹیویٹیز یا پروجیکٹس میں ہم بہت زیادہ ایگریسولی رمضان پروگرامز کرتے ہیں اور قربان پروگرام کرتے ہیں. قربانی میں اس دفعہ جیسے پچھلے سالوں میں بھی کئی سال سے ہو رہا ہے، سکردو میں ہو رہی ہے، گلگت میں ہو رہی ہے، اس طرح سے چلاس اور اس کے علاقوں میں ہو رہی ہے، پھر مانسیرا کے علاقے میں ہو رہی ہے، ہری پور میں ہو رہی ہے، اور پھر اسلام آباد میں ہے، پھر مظفر آباد میں ہے، کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہے، پنجاب میں ہے، سرگودا میں، اور مظفر گڑھ میں ہے. اس کے بعد میرپور میں، سندھ کے علاقوں میں، اور کچھ بلوچستان کے علاقوں میں ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کے مہنگے ہونے میں ان کا ہی بڑا ہاتھ ہے. ہو سکتا ہے بالکل. میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گی ان سے کہ آپ نے بہت سارے پروجیکٹس ہمیں مینشن کیے جن پر آپ کام کر رہے ہیں، اور وی آر فیلنگ ویری پراؤڈ کہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ اتنا زیادہ ویلفیئر کے یا ری ہیب کے پروجیکٹس ہیں ان کو لے کے آگے بڑھیں، اور یہ سلسلہ کہیں بھی جا کے رک نہیں رہا. ایک ون وے اور اندر آپس میں سنک ہو کے سارے پروجیکٹس آگے چل رہے ہیں. سو کبھی کوئی ایسا آبسٹیکل فیس کیا ہو جس کو فیس کرنے کے بعد لگا ہو کہ نہیں اب اس کے بعد نہیں کر سکتا، مطلب جہاں پر آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہو لیکن اس کے بعد پھر خود کو سمیٹا ہو دوبارہ سے؟ بیوروکریسی نے بہت پریشان کر دیا. آپ نے تو بہت ہی اسٹریٹ جواب دے دیے. دیکھیں مشکلیں جو ہوتی ہیں نا، جو چیریٹی کا کام یا خدمت کا کام جو انسان اخلاص سے کرے نا، تو اس پہ آنے والی مشکلیں اسے اور مضبوط کرتی ہیں. بالکل اسی جانب میرا الحمدللہ مشکلیں اتنی ہوئی سب آسان ہو گئی، سب آسان ہو گئی. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ سب آسان ہو گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ مشکل تو آپ کو پاکستان کے ماحول میں کام کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے اب یونیورسٹی شروع کی ہے خبیب فاؤنڈیشن نے، اور یہ آفن کے لیے پرائمریلی اور پبلک ایٹ لارج ہے، سب کے لیے ہے. تو یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنا، اس کے کام، فاؤنڈیشنز کے سسٹمز کو رکھنا، پاکستان کے لیگل سسٹم کو رکھنا، پاکستان میں ٹیکس سسٹم کو دیکھنا، پاکستان میں UBI والوں کو فیس کرنا، پاکستان میں سوشل ویلفیئر کو فیس کرنا، پھر پاکستان کے اداروں کو فیس کرنا، مطلب کون سی چیز ہے جس کو ہم فیس نہیں کرتے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کام نہیں کرنے دیتی. حکومت کہتی ہے کام کریں، لیکن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری سسٹینڈ یا میچور نہیں ہے. ہم لوگ کام میں آرگنائز نہیں ہیں، ہمارے ادارے ابھی تک میچور نہیں ہیں. خاص طور پر ہونا چاہیے ایک آرگنائز کرنے کا. بریک کا کہا جا رہا ہے. بالکل ایک بریک لیں گے، پھر بریک کے بعد اسی سوال سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.